سب آرٹیکل 4 ہے اس کو اگر آئین میں سے حذف کرنے کے لیے آپ لے کے آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی سندھ کی طرف سے. آپ جو الجھ جاتی ہے. آپ تو آئین کی بات کر رہے تھے. دیکھیں آپ تو آئین کی بات کر رہے تھے. ابھی بھی کر آئین میں تو تو کو بتایا گیا ہے کہ تو کدھر ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepeak.net کا. اور آج ہمارے مہمان ہیں شاہ خاور. اگر میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے نامور وکیل، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج، پاکستان کے اٹارنی جنرل سابق اور کویت میں پاکستانی سفارت خانے کے سفارتی خدمات بھی سر انجام دی ہیں اور ساتھ ہی پی سی بی کا بھی تجربہ ہے. پی سی بی کا میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ بڑی مزیدار سی باتیں ہیں جو بات آخر میں ہم کریں گے. ضرور. بہت شکریہ سر. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. سر اگر میں بات کروں یہ جو آرٹیکل 239 اور شک 4 ایم کیو ایم تو جناب ترمیمی بل بھی لے آئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے قانون دان کہ ہم کیوں ہر وقت نظریہ ضرورت میں پھنس جاتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک جماعت ہے اور ان کے لیے میرا احترام ہے. میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی بڑی ایکٹیو لیڈرشپ میں ہیں، بلکہ الیکٹڈ لوگ بھی ہیں. میرے ذاتی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے یہ والی قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جو پلیس لے کی ہے وہ انہوں نے شاید جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ یہ انتہائی کنٹروورشل ایشو ہے. کیونکہ آرٹیکل 239 جو ہے وہ بیسیکلی کہتا کیا ہے، وہ ایک طریقہ کار دیتا ہے کہ آئین کی کسی شک کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے یا اس میں ترمیم کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. کہ اس کا پہلے جو ہے کسی ایک ہاؤس میں نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں کوئی ایک امینڈمنٹ بل لایا جائے گا، اگر اس کی 2/3 اکثریت اس کو منظور کر لیتی ہے تو وہ دوسرے ہاؤس میں چلا جائے گا. دوسرا ہاؤس بھی اگر اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کر لے تو پھر وہ صدر مملکت کے پاس چلا جاتا ہے اس کی منظوری کے لیے، تو وہ پھر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے. تو آرٹیکل 239 کی جو شک 4 ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس کی امینڈمنٹ کے لیے انہوں نے یہ بل لے کیا ہے، وہ بیسیکلی ایک ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سینٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ اگر مشترکہ طور پر بھی ایک ایسا آئینی ترمیم کا بل پاس کر لیں جس میں کسی بھی صوبے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہو، تو صدر مملکت کو وہ توثیق کے لیے اس وقت تک نہیں بھیج سکتے جب تک متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے اس کے بارے میں ایک قرارداد موجود نہ ہو. تو یہ ایک بڑا وائٹل کوشچن ہے، کیونکہ ابھی جو بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے جو 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، جو پروونسز ہیں، ان کو نئے یونٹس یا پروونسز بنائے جائیں. اور اگر آپ پروونسز بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو شرط ہے وہ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 ہے کہ جب تک متعلقہ صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ 2/3 کی قرارداد. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل رکھا ہوا ہے. تو اس لیے اس شک کو اگر آپ ترمیم کرنے کے لیے کہ اس جو سب آرٹیکل 4 ہے اس کو اگر آئین میں سے حذف کرنے کے لیے آپ لے کے آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی سندھ کی طرف سے. سندھ کی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ ادھر اور بھی جو قوم پرست جو ہیں آپ کا پارٹیز ہیں یا ایون جی ڈی اے ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ہوں گی اور اس کو دے ول ریزسٹ اٹ ٹو اٹس ہلٹ. اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے بھی آ سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا ترمیمی بل پیش کرنا جو ہے ایک قومی سطح پر ایک کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی. اور پاکستان میں جو ایک
ایک سیاسی عدم جو ہے استحکام ہے اور تناؤ کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے اس سے مزید اضافہ ہوگا. لیکن آپ ایک ماہر قانون دان ہیں اور ایک اور اعظم تارڑ صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں ٹی وی پر سن رہی تھی، میں بالکل ان کے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین جب مکمل کر لیا گیا اور آئین بنانے والوں نے آئین کے آرٹیکل 239 میں لکھا کہ پارلیمان کا یہ اختیار رہے گا کہ آئین میں جس طرح کی جب چاہے اور جس لمٹ تک ترمیم کرنا چاہے کرے، اور عدالت کو اس ترمیم کو پرکھنے کا اختیار نہیں ہوگا. اب اس بات کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح، جی اور میرا اور آپس میں ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ بھی ہے. لیکن وہ چونکہ اس وقت وفاقی وزیر قانون ہیں اور شاید ان کا بھی یہ خیال ہو کہ یہ ایک انبریڈلڈ جو ہے یہ ایک پاور ہے آرٹیکل 239 کی کہ جو مرضی جو ہے وہ ترمیم لانا چاہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس میں آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. اور آپ کو میں ایک مثال یہ دے دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی بہت ساری ججمنٹس میں، اور ایک ججمنٹ جو سید ظفر علی شاہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس تھا، جس میں کہ 12 اکتوبر 1999 کا جو وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں جو اقدام تھا جنرل پرویز مشرف کا ٹیک اوور کرنے کا، اس کو جسٹیفائی قرار دیا تھا. اور اس میں انہوں نے 3 سال کا ایک میعاد جو ہے وہ دی تھی، اجازت دی تھی کہ آپ 3 سال ان کا جو 7 نکاتی ایجنڈا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ بالکل کریں. جی اور ان 3 سالوں میں اگر کوئی آئین کی شک آپ کے 7 نکاتی پروگرام کی امپلیمنٹیشن میں اگر وہ حائل ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے 2-3 ایکسیپشنز انہوں نے بھی لیے تھے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے. کیا؟ اس میں ایک تھا کہ آپ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس آئین میں جو اسلامی شکیں ہیں ان کو آپ نہیں ختم کر سکتے. ٹھیک. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور چوتھا کہ آپ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متعلق جو ہے کوئی ایسی قانون میں ترمیم نہیں کریں کہ جہاں پہ کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے اجزائے ترکیبی ہے. پارلیمانی طرز حکومت، اس میں اسلامی شکیں اور پھر عدالت اور عدلیہ کی آزادی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور فنڈامنٹل رائٹس، آپ اگر آئینی ترمیم کر لیں اور پوری اسمبلی ایک طرف ہو اور کسی بھی فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے آئین پاکستان میں بنیادی حقوق کا، اس کی ایک شک میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سبسٹینشیل پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی بنیادی حق کا اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے رائٹ آف انفارمیشن پہلے نہیں تھا، وہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے اضافہ کر دیا. اسی طرح کمپلسری ایجوکیشن جو ہے وہ 16 سال کی عمر تک پہلے نہیں تھی، وہ اس کا اضافہ کر دیا، لیکن آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اس میں ایک جو شک ہے 239، اس کے تحت آپ اگر ایک ایسی ترمیم کر دیں کہ جی کل سے جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو جائے گا اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ بیسیکلی 1973 کے آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. یہ آئین پاکستان میں 1973 میں جو آئین بنا تھا اس کے متعلق آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان کا پہلا آئین تھا جو متفقہ تھا. جس وقت اس وقت کی قومی اسمبلی میں اور جتنے بھی لوگ موجود تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان پہ مشتمل کمیٹی بنی تھی. اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ میں موجود بھی نہیں تھی ان کو بھی آن بورڈ دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں عبدالحفیظ پیرزادہ بڑے سینئر قانون دان تھے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس میں اے این پی، اس میں
بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز، JUI، اس میں JUI، اس میں جماعت اسلامی، جی یو نیم اینی پولیٹیکل پارٹی، تحریک استقلال، سب جی وہ اس میں موجود تھی، اور انہوں نے اتفاق کیا تھا آئین پاکستان کے اوپر. جی اور آئین پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی میں نے آپ کو بتائے ہیں بالکل وہی ہیں. اس میں انہوں نے پارلیمانی طرز حکومت، جس میں 2 ہاؤسز کا ذکر ہے، قومی اسمبلی، کیونکہ پاکستان کے جو سارے صوبے ہیں ان میں آبادی کا تناسب ایک جیسا نہیں ہے. پنجاب کا سب سے زیادہ ہے، بلوچستان کا سب سے کم ہے. اس کے اوپر جو ایوان بالا رکھا گیا تھا وہ سینٹ آف پاکستان تھا، جس میں تمام صوبوں میں سے یکساں نمائندگی تھی. اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے کہ جو کہ ایک صوبے کی عددی تعداد کو بیلنس کیا جا سکے. تو اس لیے وہ جو ایک پارلیمانی نظام حکومت، جس میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے، نیچے 4 صوبے ہیں، ان کے گورنرز ہیں، لیکن ان کے بھی چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں. اور یہ ایک جو انتظام ہے وفاق کا اور صوبوں کا، یہ 1973 کے آئین میں یہ سارے پولیٹیکل قوتوں نے، الیکٹڈ نان الیکٹڈ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس پہ اتفاق سب نے کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کو ختم کرتے ہیں تو وہ جو معاہدہ، پہلا معاہدہ ہوا تھا جو کہ ایک صحیح معنوں میں ایک نمائندہ معاہدہ تھا، اس کی نفی ہوگی. اور اس سے پیچھے بھی اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا، اب ہم نے ابھی 14 اگست گزارا ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں ایک بات کر چکا ہوں، لیکن شاید اس کی زیادہ ویورشپ نہیں تھی، لیکن میں آج پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کس دستاویز کے تحت وجود میں آیا تھا. وہ انڈیپینڈنس آف انڈیا ایکٹ 1947 کے تحت آیا تھا. اچھا. وہ پاس کیا تھا برٹش پارلیمنٹ نے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک کالونی تھے جس میں ایک وائس رائے اور گورنر جنرل رول کرتے تھے برطانیہ کے نمائندگی کی حیثیت سے. تو جب 1945 کی وار کے بعد جب انہوں نے کالونیز کو آزاد کرنا شروع کیا تو اس وقت ایک فارمولا طے ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جب 2 کنٹریز بنیں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی. تو وہ اسی انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صوبے جو کہ مشترکہ بھارت انڈو انڈین بر صغیر کے تھے، اس میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے سندھ کا ذکر کیا، اس وقت کے NWFP کا ذکر کیا جو اب KPK ہے، پنجاب کا ذکر کیا، اور بنگال کا ذکر کیا. اچھا، اب یہاں سے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جو ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان میں کون کون سے علاقے شامل ہوں گے، وہ ایک فارمولا یہ طے ہوا تھا کہ وہ اس مطلب مسلم اکثریت والے صوبے جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، یہ جو صوبے میں نے گنوائے ہیں، ان سے رائے لی جائے گی. تو رائے کس صورت میں لی گئی؟ سب سے پہلے رائے جو ہے وہ آپ کی سندھ لیجسلیٹو اسمبلی نے دی تھی. انہوں نے قرارداد کے ذریعے پاکستان کا حصہ بننے کا جو ہے وہ چوائس کی تھی. پنجاب میں بھی ایسے ہوا تھا، بلوچستان میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک رائے قائم ہوئی تھی، اس کے مطابق انہوں نے نیکس کیا تھا پاکستان. اور NWFP جو آج صوبہ سرحد وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ ریفرینڈم ہوا تھا، اور ریفرینڈم کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا رائے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں دی تھی. اسی طرح بنگال میں، اب چونکہ پنجاب نے 2 حصوں میں تقسیم ہونا تھا، ایسٹ پنجاب ویسٹ پنجاب، اسی طرح بنگال نے بھی ایسٹ بنگال ویسٹ بنگال، اور وہ جو ایسٹ بنگال تھا جہاں پہ مسلم اکثریت تھی وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے حق میں دیا. پنجاب کی جو جہاں پہ اسمبلی تھی انہوں نے بھی دیا. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت یہ جو مسلم اکثریت والے صوبے تھے انہوں نے آپٹ کیا اپنے آپ کو کہ ہم پاکستان بنیں گے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ان 5 صوبوں نے، جو کہ اس میں بنگال بھی تھا، انہوں نے بائی چوائس پاکستان بنایا تھا، اور انہی ٹیریٹریز کے اوپر پاکستان کی حدود اربع واقع ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اگر انڈیا آزاد ہوا ہے تو انڈیا تو آٹومیٹیکلی ان کا تو کلیم ہی یہی تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، تو وہ اس کو ڈویژن کہتے ہیں، ہم آزادی کہتے ہیں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کے بعد ہوں جو وہاں پہ صوبے تھے ہوں وہ تو انڈیا کا ہی حصہ ہوں گے، وہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی. تو بات یہ تھی کہ یہ جو مسلم اکثریت والے صوبے ہیں یہ کہاں جائیں گے، یہ کیا آپٹ کریں گے. خدا نہ خواستہ جی اس وقت اگر سندھ اسمبلی یہ کہہ دیتی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو وہ انڈیا کا حصہ ہوتا. آج پنجاب اسمبلی اگر یہ کہہ دیتی کہ ہم نے انڈیا کا حصہ بننا ہے تو وہ اس ایکٹ کے تحت انڈیا میں چلے جاتے. اسی طرح صوبہ بلوچستان اور کے پی کے کا بھی تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس صوبے کے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا پاکستان بننا. ایسا نہیں تھا کہ پاکستان ایک ٹیریٹری کے طور پہ بنایا گیا اور اس کے بعد صوبے بنائے گئے. صوبے پہلے بھی ایگزسٹ کر رہے تھے جب وہ برٹش انڈیا تھا. تو اب اس میں ہوا کیا کہ اب ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ زندگی صحت نہیں تھی، ان کا بہت جلد انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی. جو برٹش جو سول سروسز کے لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک ڈومیننٹ رول اختیار کر لیا. اور آپ نے دیکھا کہ مسٹر غلام محمد جو تھے، ملک غلام محمد، وہ گورنر جنرل بنے اور ان کی صحت جو ہے وہ اتنی خراب تھی اور شاید ان کو کوئی ذہنی اسٹروک بھی ہوا تھا تو وہ ان کی زبان بھی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا تھا. پھر اس وقت بیوروکریسی اور اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی ان کا آپس میں الحاق ہوا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسکندر مرزا جب آئے وہ پھر اپنی پہلی اسمبلی میں جنرل ایوب خان کو لے کے آئے جو کہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھے. حالانکہ یہ وہ جنرل ایوب تھے جن کے بارے میں قائد اعظم بہت کچھ کہہ چکے ہیں. ایگزیکٹلی وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب جنرل ایوب نے جو ہے وہ ان کو بھی ٹاپل کیا اور انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا 1962 کا، لوکل باڈیز اور وہ والا سارا سسٹم. اس سے پہلے کیا ہوا، ایک بڑا واقعہ ہوا. اچھا وہ کیا؟ وہ ہوا 1955 میں. اچھا جب 1955 میں انہی ریشہ دوانیوں میں انہوں نے یہ جو 4 صوبے جو مغربی پاکستان میں فال کرتے تھے ان کی حیثیت ختم کر کے 1 یونٹ کا قیام عمل کیا ہے. اب 2 صوبے ہو گئے، مغربی پاکستان اینڈ مشرقی پاکستان. مشرقی پاکستان کو ایکولائز کرنے کے لیے، لیکن وہ جو پروونشل آئیڈینٹی تھی سندھ کی، بلوچستان کی، اس وقت کے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کی اور پنجاب کی، وہ ختم ہو گئی. اور اس کو جو باقی صوبے ہیں انہوں نے بہت زیادہ محسوس کیا اس کو، اور انہوں نے پھر ایک اسٹرگل شروع کر دی کہ ہماری آئیڈینٹی ہمیں واپس دی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جب 1973 میں پہلا متفقہ آئین بنا تو ان تمام صوبوں کی جو لیڈرشپ تھی، جو الیکٹڈ تھی، نان الیکٹڈ تھی، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل محکمے ہیں وہ ڈیوالو کر دیے جائیں گے صوبوں میں. تو یہ تو باقاعدہ ایک ارینجمنٹ تھا اس میں. اور اسی پہ ان تمام چھوٹے صوبوں کی قومی پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا. تو اس وقت پہ جو یہ آرٹیکل 239(4) اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ کوئی عددی اپنی برتری کی وجہ سے کل کو آ کے جو صوبوں کی جو حیثیت ہے اس کو چینج نہ کر دے. تو اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ وہ آئینی ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک آرٹیکل 239(4) کے تحت اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ 2/3 اکثریت سے اپنے صوبوں میں نئے صوبے بنانے کی اجازت. لیکن شاہ صاحب اگر آپ شک 4 کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی وہ 2 انسٹرومنٹس کی نیگیشن ہوگی جو کہ بنیاد ہے. 1947 کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس میں بھی صوبے پہلے موجود تھے، پاکستان بعد میں وجود میں آیا. ان پر مشتمل، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان اور صوبے کو الگ چیز ہے. پاکستان مشتمل ہی ان صوبوں پہ تھا. ایک تو ہمارا لم کٹ گیا 1971 میں، افسوسناک بات ہے. 4 جو رہ گئے تو انہوں نے پھر یہ عمرانی معاہدہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1973 میں جو آئین بنا تھا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ سارا کام کیا تھا. اور آج اگر آپ کسی بھی طریقے سے بائی ہک اینڈ کرک اس کو اگر چینج کر دیں گے آرٹیکل 239(4) کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ جو اس وقت بھی جو صوبوں کی لیڈرشپ ہے جو اپنی پہچان برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ اس پہ جو ہے شدید تحفظات ہوں گے، اور ایک خواہ مخواہ کی کنٹروورسی جو ہے وہ آپ پھر اس کو انوائٹ کریں گے، عدم استحکام ہوگا، پہلے بھی بہت زیادہ پولیٹیکل اور اقتصادی عدم استحکام ہے، ہم ٹیررزم کے جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں بہت زیادہ، خاص طور پہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں، پنجاب اور سندھ بھی اس سے دور نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یکجہتی کا جو فیبرک ہے اس کو جو ہے وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ سر، یکجہتی کے اس فیبرک کو تو آلریڈی نقصان پہنچ چکا ہے، اگر ہم حقیقت پسندی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مشکل سوال کر رہی ہوں جو پرابلم بھی بعض اوقات کریٹ کر دیتا ہے کہ وہ آپ کی حب الوطنی جو ہے وہ کویسچن مارک اس کے اوپر لگ جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا جو کشمیر میں ہوا، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، تو وہ تو آلریڈی مسائل ہیں، لیکن آپ نے ایک مثال دی کہ جو میں نے اعظم نذیر تاڑ کا بیان بھی پڑھا اور اس کا آخری جو جملہ تھا کہ اس ترمیم کو پرکھنے کا اختیار بھی عدالت کو نہیں ہوگا، آپ نے خود مثال بھی دے دی مشرف صاحب کے زمانے کی۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کے نقطے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ہمیشہ انتظام تو رہا ہے نا۔ نہیں پرزروی میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ جو آئینی پاکستان میں ایک ایک شق جو رکھی گئی ہے اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 2/3 اکثریت اس لیے ہے دونوں کہ تاکہ اس کو ایک بالکل مذاق نہ بنا دیا جائے، کھلونا نہ بنا دیا جائے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنی سہولت کے مطابق اس پہ ترمیم کر دے۔ تو جہاں تک میں نے ظفر علی شاہ کیس کی بات کی جو کہ جنرل مشرف کے ٹیک اوور کے خلاف ہوئی تھی، میں اس میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 239 کو اوور آل اگر پڑھیں تو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے جو پارلیمنٹ میں اس دیے گئے طریقہ کار کے متعلق اس کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس میں بالکل مسلمہ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کا جو بنیادی ماخذ ہے پارلیمانی جمہوریت، صوبے، فیڈریشن، ان کے درمیان تعلقات، صوبوں کی خود مختاری، یہ وہ کنسنسس جو 1973 میں قوم میں پیدا ہوا تھا آج نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں قوم کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مت چھیڑا جائے، یہ بنیادی چیزیں ہیں آپ کی، اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو آپ کی جو یکجہتی ہے اور وہ جو صوبوں کے اندر جو لوگوں میں احساس محرومی ہے وہ مزید بڑھے گا۔ میں آج ایک پروگرام دیکھ رہا تھا صبح، ریکورڈک اور سینڈک کا ڈاکومنٹری، میں اور میرا بیٹا دیکھ رہے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سینڈک پروجیکٹ ہے یا ریکورڈک ہے، ریکورڈک ضلع چاغی میں آتا ہے، اس کا ڈویژن پتہ نہیں کون سا ہے، مکران ہے یا جو بھی ہے، آلرائٹ۔ اگر فرض کریں کہ اکارڈنگ ٹو دا فارمولا بلوچستان کو 4 جو ڈویژنز ہیں ان کو صوبہ بنا دیا جائے، تو جو ریکورڈک میں سے جو بلوچستان کا حصہ ہے جو رائلٹی کی حصے پہ ملنا ہے وہ صرف کنفائن ہو جائے گا اس مکران کے صوبے کو، باقی اس سے ڈپرائیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس میں وزیر اعظم اس کے چیئرمین ہے، سارے وزراء اعلیٰ اور ایک ایک وزیر صوبے کا جو ہے وہ بھی۔ تو کیا آپ جو ارینجمنٹ جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ 33 یا 34 صوبے بنیں گے، تو کیا اس میں پھر 33 یا 34 وزیر اعلیٰ بھی اس کے ممبرس ہوں گے، اس کے جو وزراء ہیں وہ بھی ہوں گے؟ تو اتنی بڑی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تو کیا پھر آپ ڈی جی خان یا ادھر چاغی یا ادھر بنو یہ جو ہے ڈی اے خان ڈویژن یا فلانے کی تمام چیزوں پہ کیسے کنسنسس ڈیولپ کرے گا کسی چیز کے اوپر؟ ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اسی طرح آپ کا جو این ایف سی ایوارڈ ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ پھر آپ کیا این ایف سی ان 33 صوبوں اور وفاق کے درمیان کریں گے؟ اس میں کیسے تقسیم ہوگی اختیارات کی یا وسائل کی؟ تو یہ بہت سارے کوشچنز ہیں۔ یہ ایک تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ سوچے ہوں گے یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کے متعلق بحث کرنا بری بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر دیکھیں
اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور بونافائڈی خیال ہے کہ پاکستان ترقی اس وقت کر سکتا ہے کہ جب تک 4 صوبوں کو مزید صوبوں میں تقسیم نہ کر دیا جائے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بونافائڈی ہوگی، کہ ان کا یہ خیال یہ ہے کہ شاید یہ 4 صوبوں کی موجودگی میں وہ جو ٹرکلنگ ڈاؤن افیکٹ ہے ترقی کا وہ نیچے تک نہیں پہنچ رہا، تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کا خیال ہوگا، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو امپوز کر دیں، اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف ایک شخصیت جو اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ سید قائم علی شاہ ہیں، جو ون آف دی سگنیٹریز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، باقی دنیا سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلائیں آپ۔ حفیظ پیرزادہ صاحب بھی کچھ عرصہ پہلے، کوئی میرا خیال ہے 5-7 سال پہلے، 10 سال، ان کی بھی جو ہے وفات ہو چکی ہے، تو آپ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیا کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے کہ جس پہ تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود تھی، وہ جو نہیں موجود تھی، اور صوبوں کی بھی نیشنلسٹ پارٹیز نے کیوں اتفاق کیا تھا آئین پاکستان۔ سر آپ بلانے کی بات کر رہے ہیں، میں اس دن بھی ٹی وی میں سن رہی تھی کہ جنہوں نے یہ چیز شروع کی ہے وہ فرما رہے تھے ایک صاحب کہ اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو اس کو سیاسی نقصان ہوگا۔ دیکھیں سنیں نا ذرا، جی آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ٹی وی پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے سیاسی، مطلب وہ مجھے پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے، تو جب سچویشن ایسی ہو تو پھر ایک ماہر قانون کیا کہتا ہے، وہ جس نے دنیا بھی دیکھی ہے اور پاکستان کے اس نظام کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے۔ دیکھیں بات سنیں کہ ٹھیک ہے ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن ہم سوچ رکھتے ہیں، جی سب چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں، جس ڈیکیڈ میں پیدا ہوا ہوں ہم نے تو پچھلا دور بھی دیکھا ہے، اور جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں ساری دیکھی ہوئی ہیں، تمام چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل پروسیس کا بھی حصہ رہا ہوں، میں خود جمہوریت اور آئین کی جو ہے سربلندی کے لیے میں خود قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اب میں پالیٹکس میں ڈائریکٹ نہیں ہوں، لیکن ہر شہری، ہر پڑھا لکھا شخص جو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اس چیز کا ادراک رکھتا ہے، اس چیز کی سوچ رکھتا ہے کہ کیا سچ، کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر چیزوں کو امپوز کیا گیا، اگر کیرٹ اینڈ سٹک کا فارمولا اختیار کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیٹل ہوگا بہت زیادہ۔ تو اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا اس وقت انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا وقار ہے، پناہ ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں ہماری آرم فورسز کو کہ انہوں نے جتنا انڈین اگریشن جو انہوں نے کیا مئی 2025 میں، تو ان کے تو عزائم تھے اور ان کو کیسے خاک میں ملایا، اور اس سے پاکستان کا ایک امیج ملیٹریلی اور ڈپلومیٹیکلی بہت زیادہ بڑا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ایران اور امریکہ کی اور ان کی اسرائیل کی جب جو کھینچا تانی اور وار شروع ہوئی، تو پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ہمارے چیف آف ڈیفینس فورس چیف مارشل صاحب نے اور وزیر اعظم نے، ہمارے فارن آفس نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور بھی مزید چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی، لیکن ڈومیسٹکلی بھی تو بہت چیزیں خراب ہیں۔ کیا ہمیں دہشت گردی کے افریت کا سامنا نہیں ہے؟ اور روزانہ ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیانات آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف آخری وقت تک ہم لڑیں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے روزانہ آرمی کے جوان، آپ کے ایف سی کے جوان، پولیس کے جوان، آپ کے سویلینز، آپ کے لیوی کے، وہ روزانہ شہید ہوتے ہیں۔ ان کی جب تصویریں دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ جن کے جب سروں پہ جو سایہ ہوتا ہے وہ جب ان سے چلا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی انہوں نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک اس سچویشن میں جب ہمارا خیبر پختونخوا، بلوچستان لٹرلی آگ لگی ہوئی ہے اس میں، اور وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ کبھی کبھی پنجاب میں بھی محسوس ہوتے ہیں، کبھی کبھی ادھر کراچی میں اور سندھ میں بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اسلام آباد ملک میں، اسلام آباد میں بھی سوسائڈ ہوئے، بالکل
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایک قومی یکجہتی جو ہے اس کے اوپر آئیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں جس پہ سب کا اتفاق ہے. دھمکیاں دینے کی بجائے میرا خیال ہے ڈائلاگ کہ کریں. ڈائلاگ کریں. یہ نہیں، ایسے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ڈائلاگ کریں، دھمکیاں نہ دیں. لیکن سر یہاں تو کچھ اور بھی چیزیں آ رہی ہے نا. کوئی آپ نے کہا کہ دستور کا جو مین پوائنٹ ہے وہ مین پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ پارلیمانی طرز حکومت بھی ہے. یہاں تو بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم فیل ہے، وہ فٹ ہی نہیں ہو رہا. تو جب گفتگو یہاں تک چلی جائے تو پھر کیا کریں گے تو آپ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ چلیں فرض کریں، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بہت زیادہ روشن امکانات ہیں. جب صدارتی اگر طرز حکومت آ جائے تو کیا اس میں کچھ ایسا شخص نہیں آ سکتا کہ شاید اس عہدے کے لیے بھی قابل نہ ہو اور اس میں بھی فیل ہو جائے؟ اس میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ماضی کی مثالیں بھی ہیں. کسی شخص کی جی نالائکی یا اس کی لیاقت کو اگر آپ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیں یا کسی کو آپ انڈو کر دیں کہ جی وہ نالائق ہے لیکن الیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں ایک کوئی بھی فرد جو ہوتا ہے نا، جو بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی آپ طرز حکومتیں ہیں دنیا میں، کئی بادشاہتیں ہیں، کہیں میں جو ہے وہ صدارتی طرز حکومت ہے، کہیں میں پارلیمانی جمہوریت ہے، کہیں پہ کچھ اور ہے. تو اس میں کیا وہ ایک شخص جو ہے وہ پورا نظام چلا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، پوری ایک ریاست ہوتی ہے، ایک ریاستی میکینزم ہوتا ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے. اس میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، اگر وہ ریاستی نظام مربوط ہو اور واقعی اپنا جو ان ملک کے جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق چلے، تو میں نہیں سمجھتا کہ افراد کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی موجودہ پرائم منسٹر یا آنے والا پرائم منسٹر جو ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا عہدہ فیل ہے، یعنی کہ یہ مس فٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کوئی ذاتی طور پہ کسی چیزوں میں اس کی کمی ضرور ہوگی. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، ہی واز اے بیرسٹر. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے بیرسٹر، وکیل تھے. اسی طرح آپ کے اور بھی کچھ وزیر اعظم تھے جس میں آپ کے حسین شہید سہروردی تھے، وہ وکیل تھے. تو ان کو تو آئین اور قانون کی پیچ و خم اور پیچیدگیوں کا پتہ تھا. اب بہت سارے ہمارے پرائم منسٹر ایسے آئے جو کہ وکالت سے تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ پوری ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوتی ہے. ان کے پاس وزارت قانون بیٹھی ہوئی ہے، وزارت قانون و انصاف ہے، وزارت پارلیمانی امور ہے، اسی طرح اکنامکس کے متعلق ادھر ادھر ڈیفینس. تو وہ وہاں سے فیڈ بیک لیتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص وزیر اعظم ہو اور وہ تمام علوم کا ماہر ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیڈر کا صرف ویژن ہوتا ہے، وہ ویژن اپنا دیتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ریاستی مشینری نے کرتا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ جو کہا گیا نا، کوئی ذائچے وائچے ڈسکس ہو رہے تھے تو اس میں یہ ہوا، تو اس میں وزیر اعظم کا عہدہ ایک تو فیل ہے اور مس فٹ ہے. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ پاکستان جیسے ملک میں چل نہیں سک رہا. اس کی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ مثالیں بھی دی گئی کہ دیکھیں جی اتنا عرصہ ہو گیا، 79 ایئرز ہو گئے تو نہیں ہے. میں آپ سے اس لیے بھی یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو صدارتی نظام کی پھل جڑی ہے یہ وقتاً فوقتاً چھوڑی جا رہی ہے. آپ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں میرے خیال میں، تو ان کے دور میں بھی یہ چیز آتی رہی. تو جو ہم کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کی ایک روح ہے پارلیمانی نظام، اور اس روح کے اندر سے ایک اور پھل جڑی چھوڑی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو جی، ہم نے کیا صدارتی نظام کا پہلے تجربہ نہیں کیا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. پہلے تو ہم گورنر جنرل، وہی صدارتی وہی تھا نا، جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، پہلے گورنر جنرل رہے، جی، اور اس کے بعد جناب آپ کے ڈکٹیٹر صدر جو ہے وہ سکندر مرزا تھے. پھر اس کے بعد آپ کے جنرل ایوب خان تھے، وہ صدارتی طرز حکومت تھا. تو کیا جب 1968 میں جب یحییٰ خان آئے تو وہ پارلیمانی نظام حکومت تھا، وہ بھی پریزیڈنٹ تھے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے وہ لیگل فریم ورک آرڈر نکالا.
تو اس کے بعد آئین پاکستان بنا. اور آپ کو ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے متعلق ایک کنٹروورشل بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کا عہدہ جو ہے وہ رکھا تھا، اور وہ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے. دیکھیں جب بھی اب جیسے کہ پاکستان جب بنا اس وقت سپریم لا کیا تھا 1935 کا انڈین ایکٹ 1935 اس کے تحت ہی آپ نے حلف لیا، کیونکہ اس میں جو سپریم وہ جو تھی چیف ایگزیکٹو وہ گورنر جنرل تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کس کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا تھا؟ گورنر جنرل کا. کیوں؟ کیونکہ دی انڈین ایکٹ 1935 جو تھا وہ اس وقت کا رائج قانون تھا، اور ٹرانسفارمیشن آف پاور جو ہے وہ اسی کے تحت ہونی تھی. آلرائٹ، وہ الگ بات ہے کہ پھر کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی، وہ آئین نہ بنا سکی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ بدقسمتی سے دنیا سے جلدی چلے گئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ، اگر صحت ان کی اچھی ہوتی تو وہ فوری طور کے اوپر ایک عبوری آئین لے کر آتے جس میں وہ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیتے اور ایک نیا ایک سسٹم لے کے آتے. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار لیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور پھر جنرل یحییٰ خان نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اقتدار جو ہے وہ سویلینز کو سونپ دیا جائے. تو انہوں نے وہ جب اقتدار دیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو حلف لیا وہ اس وقت کا لیگل فریم ورک آرڈر تھا، جس میں چیف ایگزیکٹو صرف صدر مملکت نہیں تھا، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. تو انہوں نے ان کو پاور ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پلس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تحت حلف نہ اٹھاتے. اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک عبوری آئین 1971 کا دے دیا، جس کے تحت انہوں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا جو عہدہ ہے اس کو ابالش کر لیا، اور دوبارہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے حلف لیا. اور جب 1973 کا آئین بن گیا تو کیونکہ اس میں پارلیمانی طرز حکومت تھی، دین ہی اگین ٹک اوور اوتھ انڈر دی 1973 کانسٹیٹیوشن ایز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک غلط العام ہے اور لوگ ان کو نیگیٹو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی قانونی اور آئینی جو ہے وہ کانسیکوینسز وہ آپ جیسے لوگوں کے پاس آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر اس قوم کو سمجھائیں کہ کہاں کہاں کیا ہوا اور کہاں کہاں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اچھا، تو اب آ جاتے ہیں صدارتی نظام. یہ تو بھٹو صاحب کی ضمن بات آ گئی. دیکھیں پھر کیا ہوا 1970 میں پھر مارشل لا لگ گیا. کیا وجوہات تھیں اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو وہ کیا یہاں پہ پارلیمانی طرز حکومت 10-11 سال رہا تھا، ٹوٹلی ڈکٹیٹرشپ تھی. صدر مملکت اس کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور انہوں نے تمام معاملات جو ہیں بطور صدر چلائے. تو کیا اس سے پاکستان میں جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی تھی؟ سوائے اس کے کہ یہ جو افغان وار جو ہمیں ابھی انہیریٹنس میں ملا ہے، یہ جو پرابلم ہے، اور اسی 1979 میں جب یہ یو ایس ایس آر فورسز آئیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا اسکرپٹ لکھا جا چکا تھا کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے تحت پھر ہم نے جہاد کو جو ہے وہ آفیشیلی پروموٹ کیا، اور ایک لمبی جو ہے یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کلاشنکوف جو ہے وہ کلچر ملا، ہمیں ہیروئن کا کلچر ملا، ہمیں ملیٹنسی کا کلچر ملا، ہمیں پرائیویٹ ملیشیا قائم کرنے کا جو ہے وہ تحفہ ملا. انتہا پسندی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ 9/11 سے پہلے چلے جائیں 2001 میں، میں خود جب یہاں سے پشاور جاتا تھا تو جیسے ہی ہم کے پی کے کی حدود میں داخل ہوتے تھے، اکوڑا کھٹک کے پاس یا ادھر ادھر اٹک کے پاس، تو ہمیں ارد گرد کی دیواروں پہ کیا ملتا تھا؟ اس میں چاکنگ ہوئی ہوتی تھی کہ اعلیٰ طرز کی جہادی تربیت کے لیے ہم سے رابطہ کریں، بدر المجاہدین ہیڈ کوارٹر تارو جبا. اگلے دیوار پہ کچھ اور لکھا ہوتا تھا. تو جب آپ نے اس ملک میں پرائیویٹ ملیشیا اور
میں نہیں سمجھتا کہ وہ جہاد تھا کہ آپ نے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جہاد کریں اور پرائیویٹ ملیشیاز بنائیں اور ہماری خدمات حاصل کریں اور اس کو اسٹیٹ کی پیٹرنائزیشن حاصل ہو تو کیا وہ ملک چل سکتا ہے؟ وہ تو 9/11 اگر نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں یہاں پہ تو ہر ڈسٹرکٹ ہر تحصیل میں ایک جہادی بیٹھا ہوتا سو کالڈ اور اس کا اپنا ایک جتھا ہوتا اس کی اپنی ایک ملیشیا ہوتی جو اس وقت صورتحال افغانستان میں ہے ٹھیک ہے پھر یو ٹرن ہوا پہلے ایک اسلامک پریزیڈنٹ چاہیے تھا اس اسکرپٹ میں فٹ آن ہونے کے لیے لیکن جب یہ جو 12 اکتوبر ہوا 1999 اس وقت پھر ایک لبرل پریزیڈنٹ چاہیے تھا ڈکٹیٹر چاہیے تھا جنہوں نے آل ٹوگیدر اسی مجاہدین کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کر دیا جو ہے ان کو دہشت گردوں میں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوا آج تک تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہم دیکھ چکے تجربے ہم کر چکے ہیں ہم مزید اس طرح کے تجربوں کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ جو آئین پاکستان ہے میں آپ کو یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں سوائے اعظم نذیر تارڑ کے یا وہ لوگ جنہوں نے آئین پڑھا ہوا ہے جو سمجھتے ہیں میں آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی آئین پاکستان کا ابتدائیہ بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے پریمبل بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے آرٹیکل 239(4) پڑھی بھی نہیں ہوگی بھیڑ چال ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بڑے احترام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی پریویلیج کمیٹی بلا لے صوبے کی یا قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی میں آج آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میجورٹی پارلیمنٹیرینز جو کہ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں انہوں نے آئین پاکستان کو کبھی کھول کے بھی نہیں پڑھا ہوگا میجورٹی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج وہاں سے یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ یہ آئین جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا سسٹم بالکل بھی کلیپس نہیں کیا آپ نے آئین کو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے آئین کے جو اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے اس میں کس طرح فیڈریشن نے چلنا ہے کس طرح صوبوں نے چلنا ہے ان کی مالیاتی ان کی انتظامی کیا تقسیم ہے کیا ایک دوسرے کے اوپر اوبلیگیشنز اور ڈیوٹیز ہیں سب کچھ ادھر لکھا ہوا ہے آپ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں کہ سسٹم خراب ہے سسٹم بالکل بھی خراب نہیں ہے آپ آئین کے اوپر چلیں آپ قانون کے اوپر چلیں چیزیں بالکل ٹھیک ہے سر جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا الیکٹڈ ان اے سینس فارم 47 والے نہیں صحیح الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں میرے اوپر بھی کئی پریویلیج موشن نہ آ جائے جو صحیح الیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ رہے نا یہ جو سسٹم کلیپس ہوا تو یہ ہو گیا تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سیاسی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی ان میں سے تو کوئی بھی الیکٹڈ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں اس وقت تو ہمیں تھوڑی سی جو گونج نظر آ رہی ہے جو ریزسٹنس کی اس پورے کانسیپٹ کی وہ تو سندھ سے آ رہی ہے پیپلز پارٹی سے بھی آ رئی ہے سندھ کے اندر سے اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں جی میں خود عمران خان صاحب کا وکیل رہا ہوں میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ گپ شپ بھی رہی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر معاملات بھی ہم ڈسکس کرتے تھے وہ سب سے بڑے حامی ہیں صدارتی طرز حکومت کے یہی تو وہ کسی صورت میں بھی پارلیمانی طرز حکومت پہ یقین نہیں رکھتے وجہ کیا تھی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دیکھیں میں یہ بتاتا ہوں یہ سوچنے کا انداز یہ مائنڈ سیٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان جو ہے وہ شاید پاکستان کے جو ہے وہ غدار ہیں یا فلانا نہیں ایسا ایشو نہیں ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ جب تک کسی ایک شخص کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوگی آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے اچھا عمران خان جو تھے وہ بڑے امپریس تھے محمد بن سلمان سے اور وہ ذکر کرتے تھے کہ دیکھیں نا انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائیوں کو اور اپنے رائل جو پیلس کے لوگ تھے ان کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بند کیا اور ان کو کہا کہ اتنے پیسے لاؤ تو تمہاری جان چھوٹے گی ادر وہ اس سے امپریس تھے کہ اس طرح کا ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے وہ امریکن فارم آف گورنمنٹ سے بڑے امپریس تھے تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صدارتی جب طرز حکومت ہوگا وہ چونکہ الیکٹڈ ہوگا ڈائریکٹلی عوام کی طرف سے
تو وہ سینٹر کا پاور وہ ہوگا اور اس کے پاس ایبسولوٹ پاورز ہوں گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے, میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو, وہ غلام محمد صاحب سے لے کر جنرل مشرف تک, وہ سارے صدارتی عہدے سنبھالتے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو کیا وہ کچھ چینجز لا سکے ہیں اس ملک میں؟ کیا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے؟ کیا ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ جو ہے وہ امپاور ہو گئے ہیں ہر چیز میں, اور کیا روزگار لوگوں کو مل گیا ہے؟ ابھی تک تو ہم انرجی کرائسس میں پھنسے ہوئے, بجلی ہماری نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اس کو مینیج نہیں کر پا رہے, جو سودے ہم کر بیٹھے ہیں انرجی کے بالکل نام ایسے ہی. پر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں, اس کے پنجوں کے اندر. تو ہمیں تو ان کی طرف توجہ پہلے دینی چاہیے. پہلے ہم اپنے داخلی معاملات جو ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن, دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. آئیں دوبارہ جب وہ کے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا بڑا افسوسناک پشاور میں, ٹھیک ہے, آرمی پبلک اسکول کا, اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں ہمارے آرم فورسز بھی آن بورڈ تھیں, پرائم منسٹر بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز. میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. سر ہر وقت کہتے ہیں, ہر حکومت کہتی ہے ریوائیو کر دیا, لیکن پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. تو اس پہ آئیں اور پہلے جو اپنے مسائل ہیں جس سے ہم جو ہے وہ گزر رہے ہیں, پہلے ان کو ختم کریں, پھر یہ بحث کریں کہ گورننس کس طرح اچھی ہونی چاہیے. یہ سوچ کہ گورننس اچھی ہونی چاہیے مثبت سوچ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو موجودہ نظام جو ہے یہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا, یہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نیا تجربہ کریں اور وہ تجربے جو پہلے آپ کر چکے ہیں ان کو ریپیٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے لوکل باڈیز کے تحت ہوتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 140A میں ان میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ اپنے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے قوانین بنائیں گے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو وہ بنائیں گے اور لوکل باڈیز میں اختیارات نچلی سطح تک لے کے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو لوکل باڈی سسٹم بنا تھا 2001 میں, بنایا وہ جنرل مشرف نے تھا, لیکن اگر آپ اس کو پروز اینڈ کونس دیکھیں اس کے, تو میرے خیال اس کے پروز زیادہ ہیں. اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ ایک ضلعی ناظم کا ایک کانسیپٹ آیا اور اس کے نیچے کافی پاورز نیچے تک گئی, لیکن وہ بھی جو ماسٹر پلان تھا اس پہ مطابق عمل نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں گا. اچھا, وہ کیا؟ جو کانسیپٹ جو دیا تھا نا پہلا, جو ڈیولوشن پلان جو تھا, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے, ان کے ذہن کی اختراع تھی, اور وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مطابقت رکھتا تھا ہمارے ماحول کے حساب سے, کلچر کے حساب سے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. ایک ہمارے بڑے مایہ ناز وکیل تھے, ان کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بیرسٹر کمال اصفر, جو گورنر سندھ بھی رہے تھے, بڑے پائے کے وکیل تھے وہ اور جورسٹ تھے. ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی, اس کو کمال اصفرز کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ ایک ڈیولوشن پلان بنائیں, اور انہوں نے ایک ڈیولوشن پلان بنایا, اور اس میں جو کانسیپٹ تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنریٹ کا تھا. اچھا, کہ ڈسٹرکٹ کا ایک گورنر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا. اچھا. اور اس میں جو سول سرونٹ ہوگا, جو بھی اس پہلے جو ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, وہ اس کا اسٹاف آفیسر ہوگا, اور ان کے تمام معاملات جو ہیں انتظامی, مالی, ایون لا اینڈ آرڈر, اور پولیس بھی اس کے انڈر ہوگی, جتنے ریونیو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں. تو وہ ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنر جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا, اور وہ ڈسٹرکٹ کے تمام جو لوکل باڈیز کے فنکشنز ہیں, اس کے جتنے انتظامی مالیاتی امور ہیں, اور ایون جو لینڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, وہ بھی سب ان کو دیکھے گا. وہ ایک پورا پروگرام پڑا ہوا تھا گورنمنٹ کے پاس. اچھا. اور میری نالج کے مطابق جب وہ جنرل نقوی تھے, ایک جنرل مشرف کے بڑے کلوز تھے, وہ یہ نظام لے کے آئے تھے. ان کا یہ کانسیپٹ تھا 2001 والا لوکل گورنمنٹ. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہ کمال اصفر رپورٹ کو اٹھایا, اس کو پڑھا, اور اس میں انہوں نے پھر تھوڑی چینجز کر دی. پہلے ان کا بھی یہ ذہن کی اختراع تھی کہ یہ ضلع ناظم کہہ دیں یا ڈسٹرکٹ گورنر کہہ دیں, اس کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا تھا.
ہاں جی لیکن اس پہ چونکہ وہ ایک پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ان کی بہت بڑی اتحادی تھی، ادھر سے اور کچھ اور جماعتوں کی طرف سے جو ان کے حمایتی تھے وہاں سے تھوڑی سی مخالفت ہوئی، تو انہوں نے پھر وہ جو ڈائریکٹ جو الیکشن ہے ضلع ناظم کا وہ انہوں نے مؤخر کر دیا، اور وہ پھر جو لوکل اتھارٹی جو کونسلس تھیں یا جو یونین کونسل کے چیئرمین تھے ان کے ذریعے وہ الیکشن جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا دستاویز تھی، لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ وہ آرٹیکل 140A جو ہے آئین پاکستان کا، اس کے مطابق یہ صوبوں نے اپنے اپنے قوانین بنانے ہیں اور انہوں نے لوکل باڈیز جو ہیں اس کو تشکیل دینا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری ایک منسٹری ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، فیڈرل منسٹری ہے، وہ بہت سارے امور دیکھتی ہے کہ جو کہ صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو کیسے کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا دانشمندانہ اقدام ہوگا کہ اگر انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ ایٹ دی اپنے پرائم منسٹر کی پیٹرنیج میں تمام صوبوں کو بلائیں، ان کے وزرائے اعلیٰ کو بلائیں، ان کے وزرائے قانون کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ آپ ایک ہی طرز کا یونیفارم قسم کا لوکل گورنمنٹ بنائیں، وہ پروونشل گورنمنٹ سے پروونشل پارلیمان، لیکن کم از کم ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ صوبوں نے جب وہ قوانین بنائے، KPK کا ایک بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اسٹرکچر تھا، پنجاب کا الگ تھا، ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا الگ تھا، سندھ کا الگ تھا، وہ تھا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو صرف سندھ نے جو ہے وہ آرٹیکل 140A کے تحت لوکل باڈیز قائم کی ہوئی ہیں، اس میں بھی بہت سارے اعتراضات تھے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے آرٹیکل 140A کی پروویژنس کو ایڈہیئر کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفارم قسم کا قانون وہ بھلے ہر صوبے میں اپنی اپنی اسمبلی اس کو پاس کرے، وہ بنائیں، اور یہ جو انتظامی، مالی اور پولیس اور یہ جتنی بھی جوڈیشری سے ریلیٹڈ یہ چھوٹے مقدمات ہیں یہ آپ ہر ڈسٹرکٹ کو دے دیں، ان کی لوکل گورنمنٹس کو دے دیں۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ پختونخوا کا قانون بڑا اچھا تھا، لیکن اس میں جیسے ہی کوئی اور لیڈ لیتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ پھر اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ ابھی بھی وہی ہے کہ ترمیم ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ مالی انتظام والا معاملہ جو ہے، یہ فنڈز کی جو تقسیم ہے، جو پرابلم آیا تھا، دیکھیں آپ تو، میں نے بار بار کہتی ہوں، آپ تو خان صاحب کے وکیل رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس چیز کے بھی بڑے خلاف تھے کہ یہ MP ہے اور MN اس کو فنڈز دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو ڈیولوشن کی اس لیے ہے کہ وہ لوکل باڈیز یہ سارا کچھ کریں۔ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے، لیکن وہ تو نہیں مانے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ ایک کوشچن ہوا، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان تھا، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، وہ لوکل گورنمنٹس کے بارے میں بڑے سینسیٹیو تھے۔ انہوں نے تمام صوبوں کو، وفاق کو بلایا اور ان کو سو موٹو ان کے پاس اختیار تھا کہ آپ ایک آئین کا ایک تقاضا ہے اس کو کیوں نہیں پورا کر رہے۔ تو اس پہ میں چونکہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتا تھا تو ہم لاہور میں ایک ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کی، تو میرا ان سے کافی زیادہ ان کا ایک معاملے پہ بہت سینسیٹیو تھے۔ انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ اگر آپ اتنے دنوں میں پروونسز اور فیڈریشن جو ہے وہ لوکل باڈیز لاز نہیں بنائیں گے اور کنٹونمنٹ بورڈ میں نہیں بنائیں گے تو ہم پرائم منسٹر کو اور ان سب کو بلا لیں گے کنٹیمپٹ میں کہ آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا، تو میری اس دن اتفاق سے چیف جسٹس صاحب سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں گورنمنٹس جو ہیں، یہ الیکٹڈ گورنمنٹس بلدیاتی الیکشنز کیوں نہیں کرواتی؟ حالانکہ یہ تو ڈکٹیٹرز جو تھے وہ انہوں نے پھر 2001 کا جو ایکٹ ہے اس کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے نا، اس کو گراس روٹ لیول پہ اپنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ سب سے پہلے آپ جنرل ضیاء کو دیکھ لیں، 79 میں انہوں نے ایک لوکل باڈیز کا ایک نظام دیا، اور وہ جو لوکل باڈیز میں میئرز اور جو کونسلرز الیکٹ ہوئے تھے وہ آٹومیٹیکلی ان کی کانسٹیٹوئنسی بن گئے، وہ اسٹیٹ ان کا حصہ بن گئے اور انہی سے پھر انحصار کرتے تھے۔ اسی طرح جنرل مشرف نے جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ پاور ڈیوالو کرے نیچے تک، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل موٹیو بھی یہ تھا کہ ان کو ضلع ناظم اور نچلے سطح تک، تحصیل ناظم تک اپنی ایک سپورٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز پولیٹیکل پارٹیز کرنا نہیں چاہتی،
پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ چاہے وفاق میں ہوں صوبوں میں ہوں، اور خاص طور پہ صوبوں میں جو ہے وہ ان کی جو اتھارٹی ہے وہ قائم رہے، اپنی گرپ قائم رہے ممبران اسمبلی کے اوپر، اور جو فنڈز ہیں وہ ان کی ڈسکریشن پہ ہوں، اور وہ فنڈز اپنے منتخب نمائندے اور ان کے ذریعے استعمال کرے. تو میں تو بالکل اس کانسیپٹ کا جو ہے میں مخالف ہوں کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین چاہے وہ وفاق کی سطح کے ہوں، صوبائی سطح کے ہوں، ان کا ترقیاتی کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف قانون سازی کرنا ہے، قوانین کو دیکھنا ہے، اور یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ ٹوٹلی سبجیکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا. سر اصل میں قانون سازی تو پاکستان میں جو ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے نا، یہی جس سے ہم نے سوال اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا، جس آرٹیکل سے اور جس شک سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قانون ساز اسمبلی کے پارلیمنٹیرین کے ذہن میں یہ بات آئی ہے؟ دیکھیں یہ پھر بڑی لمبی بات نکل جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے، نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ قانون سازی کرے، تو ان کو تو قانون سازی بھی نہیں کرنے دی جا رہی. ایسی بات ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں بتاؤں کہ یہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں یا ایون صوبائی پارلیمان ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے جو ہے یا ادھر ٹریئری بینچز ہیں، انہوں نے تو اپنے گورنمنٹ کو ٹو کرنا ہے ان کی پالیسیز کو. اپوزیشن بھی تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. کیا مجھے بتائیں کہ تمام سندھ کو چھوڑ کے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے، کیا جو اپوزیشن بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے یا پنجاب میں ہے، کیا کبھی انہوں نے یہ کوئی مہم چلائی ہے کہ وہ مجبور کرے کہ آپ لوکل باڈیز قوانین آپ کے نہیں ہیں وہ بنائیں اور لوکل باڈی سسٹم قائم کریں اور یہ پاور ڈیوالو کریں؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب کل انہوں نے حکومت میں آنا ہے نا. اب کیا ہوا؟ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی شاید اس بات کے اوپر تھوڑی سی ہل جل شروع ہو گئی ہے کہ کم از کم ہم اب لوکل گورنمنٹ کے جو لاز ہیں پروونشل وہ بنا لیں اور لوکل باڈیز کا ایک سسٹم جو ہے وہ لے کے آ جائیں، وہ بھی مجبوری کے عالم میں. وہ بھی اگر محسن نقوی صاحب یہ بیان نہ دیتے تو میرا خیال ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہوتے، لوکل باڈیز کا ان کو بھی خیال نہ آتا. تو اب کم از کم وہ پرانی فائلیں نکال رہے ہیں اور اس پہ کمیٹیز بنا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ایم ایل این بڑا میں واضح طور پہ آپ کو بات بتاؤں، بظاہر وہ اس معاملے کو زیادہ اپوز نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ اندرون خانہ دیکھیں تو وہ اس کنسیپٹ کو کبھی بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے کہ صوبوں میں تقسیم ہو اور پنجاب میں بھی تقسیم ہو. مجھے ایک بات بتائیں، مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا وہ یہ چاہیں گی کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب میں جب 8 صوبے بنیں گے وہ صرف لاہور ڈویژن تک محدود رہ جائے؟ تو یہ لاجیکل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اس کو اپوز نہیں کریں گے ڈیو ٹو سم ریزنس، میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں کریں گے، اعظم وزیر طارق صاحب بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ اندر سے ان کی اگر آواز سنیں تو وہ کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. اور وہ اسی لیے تو اندر کی آواز کہاں دب کر رہ گئی ہے اور کیوں دب کر رہ گئی ہے؟ یہ اب آپ میرے سے کیا کوشچن کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کا جو اقتدار میں آنا جو ہے اس میں کچھ عوامل شامل ہوں اور اگر وہ عوامل ختم کر دیے جائیں تو اقتدار نہیں رہتا. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کبھی بھی آپ اگر صحیح معنوں میں کہیں تو ٹرولی الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں وہ نہیں آئی. ان کو مینیپولیٹ کر کے لایا گیا، انجینئرنگ کر کے لایا گیا. وہ چاہے 2013 کی حکومت تھی، چاہے 2018 کی حکومت تھی یا 2024 والی حکومت. جیسے ابھی میں آپ کو عمران خان صاحب کی ایک مثال دیتا ہوں. 2018 میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ووٹ لے کے آئے تھے، لیکن جو اسمبلی میں اکثریت کے لیے ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی. اس کے لیے کس کے جہاز استعمال ہوئے، کن کی خدمات جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئیں، وہ عددی تعداد پوری کرنے کے لیے ہوئیں. اور جب ایک پیج جب خراب ہونا شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے ان کی ساری وجوہات، اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، کہ جب جنرل فیض حمید جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے
اور ان کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ان کی خدمات ہم واپس لیں، چونکہ انہوں نے کور کمانڈر جو ہے اس کی وہ کرنی ہے، ان کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ جو ضروری ہوتا ہے کسی کو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے کہ وہ اس نے کور کمانڈ کی ہو، اس میں پھر تاخیر ہوئی۔ اور انفارچونیٹلی آپ جو بھی بات کر رہی تھی نا ذائچوں والی، تو ادھر بھی کوئی ذائچوں کا کوئی کمال تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کو یہ مجبور کیا کہ وہ اتنا جلدی فیصلہ نہ کریں۔ اس میں ڈیلے ہوئی، معاملات خراب ہوئے، پیچ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مزید خراب ہوتے گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جن کی حکومت میں لانے اور ایون اسمبلیوں کے اجلاس کی تعداد پوری کرنے کے لیے بھی وہ متحرک ہوتے تھے، انہوں نے ان سے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا، سپورٹ کھینچ لی۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے میجورٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے ان کو گورنمنٹ میں لائے تھے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں الگ ہو گئے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک رکن جو ہے وہ اس نے کسی نے بھی فلور کراس نہیں کیا، نہ انہوں نے ان کی ہمدردیاں یا ان سے ووٹ کاسٹ کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ اس کو عمران خان صاحب جو ہیں اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے، پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ایز اے اپوزیشن لیڈر، اور اتنی بڑی اپوزیشن کے ساتھ اگر وہ بیٹھے ہوتے تو حکومت جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ ان کو چلنا یا غلط کام کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا۔ پھر انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا کہ اسمبلیوں سے انہوں نے استعفے دیے، دونوں اسمبلی، بالکل۔ پھر ان کی پنجاب اور کے پی کے میں گورنمنٹ تھی، ان کو ڈیزالو کیا۔ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور وہی پنجاب پولیس جو ان کو پروٹوکول ان کی حفاظت کرتی تھی، ان کی حکومت تھی، آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں کیا وہاں پہ وہ جو ہے ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ ان کے کیا معاملات چلتے تھے اور کیا کچھ ادھر ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی غلطیاں تھیں۔ اور لیکن سر اس میں ایک بات ہے نا، دیکھیں آپ نے مقتدرہ کی بات کی، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ ایون کہ یہ ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتی ہوگی؟ پھر آپ نے کہا کہ ان کی اکثریت نہیں تھی اور ان کو اکثریت دلوائی گئی۔ نہیں، اکثریت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمپل میجورٹی نہیں، سمپل میجورٹی تو وہی ہوا نا، سمپل میجورٹی تھی تو آپ کو تو سمپل میجورٹی کے ساتھ تو آپ حکومت نہیں کر سکتے نا، تو آپ کو تو مدد چاہیے تھی، آپ کو مدد فراہم کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا سر، یہ کوئی ایک جمہوری ملک میں اچھی باتیں نہیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں جمہوریت، میرا حق ہے میں جس کو ووٹ دوں آپ نے اس کے ووٹ کو تسلیم کرنا ہے، اگر میں نے ووٹ نہیں دیا تو آپ وہ بندہ الیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہو رہا نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عوام جو ہے، عوام تو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو برا بلا نہیں کر سکتے۔ میں تو ان کو بالکل بھی نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں اگر انہوں نے کسی کو ووٹ دیے اور کہیں پہ 2018 میں سسٹم ڈاؤن ہو گیا، بجلی چلی گئی، اس کے نتیجے میں کچھ ہو گیا، یا 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں فارم 47 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گونج اور یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں کہ جو اصل مینڈیٹ ہے عوام کا وہ آنر نہیں ہوتا، اور وہاں پہ اوپر والی سطح پہ اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اپنی کنوینئنس کے مطابق۔ تو یہ بات میں آپ کے بالکل متفق ہوں کہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے اور آئندہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ جس کو لوگ منتخب کریں، جس پولیٹیکل پارٹی کو، اس کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے۔ تو سر میں تو یہی سوال کر رہی ہوں نا آپ سے نا، ایز اے قانون اور اس میں اگر اس میں سسٹم ڈاؤن ہو جائے یا اگر کوئی فارم 47 کی باز گشت سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، اور اللہ نے یہ حکمرانی کا حق تفویض کیا ہوا ہے
منتخب نمائندوں کو جن کو لوگ چنیں گے. لوگ تو میرا خیال ہے میں آپ کو جو پہلے بات کر رہا تھا ہاں یہ پاکستان کے ابتدائیہ پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہاں ہے. اگر یہ ساری بات سب لوگ پڑھنا شروع کر دیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے اس میں کبھی بھی نہ ہوتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے تو پڑھ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے. جو ایک جنہوں نے یہ وہ کیا سسٹم بٹھانا ہے یا کوئی فارم اور دینا ہے یا اس فارم کے تحت حکومتیں دینی ہے, آپ عمران خان صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میرے پاس ایک دلیل ہے, میرے پاس ایک دلیل ہے کہ جب آپ ایک راستہ بنا دیتے ہیں اور مطلب مجھے 10 سال تک یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جیسا ایماندار, عمران خان صاحب جیسا صادق اور امین, عمران خان صاحب جیسا ڈیووٹیڈ بندہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. جو پہلے آپ کو دکھے ہیں وہ فلاں 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 ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کہنا چاہتی, وہ کہا جا چکا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک دم سے ابھی 2 سال نہیں گزرے ہوتے اس ایماندار بندے کو آئے ہوئے جس کے لیے آپ نے نظام کو تہس نہس کر دیا, سسٹم بٹھا دیے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب ایماندار نہیں ہے. اور بات کیا کرتے ہیں, ایک گھڑی دیکھیے میں آپ کو بات دیکھیں نا, بات یہ عوام تو پھر پوچھے گی نا سر. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ مجھے پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ہاں وہ شعر یہ ہے کہ تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ جاتی ہیں. تو بات یہی ہے کہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ سسٹم یہ جو تو ہے نا یہ بدل جاتا ہے اور اس تو کو ہم کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ تو کی مرضی سے ان کی مدد سے آپ آئے ہیں اور وہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے یا آپ کی کسی کام کی وجہ سے وہ بدل جاتا ہے تو پھر سارا نظام بدل جاتا ہے. تو نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا تو چاہیے. آپ تو آئین کی بات کر رہے تھے. دیکھیے آپ تو آئین کی بات کر رہے تھے, میں تو ابھی بھی کر رہا ہوں. آئین میں تو تو کو بتایا گیا ہے کہ تو کدھر ہے. دیکھیں تو میں آپ سب کو اپنی اپنی حدود میں رہنا پڑے گا. نہیں میں اور آپ تو اپنے اپنے حدود میں شاید ہوں گے, لیکن وہ جو تو ہے نا, ہم سب کو اگر ہم تو کو کہتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا, تمام لوگوں کو کہوں گا کہ وہ جو ایک دستاویز ہمارے پاس ہے آئین پاکستان, اس جیسا کنسنسس پورے اگر آپ سب قوتوں کو اکٹھا کر لیں نہیں بن سکتا. وہ کنسنسس ایک پورے قوم میں ڈیولپ ہوا تھا 1973 میں. اس کے بنیادی اجزائے ترکیبی کو ڈسٹرب مت کریں, اس کو پڑھیں, اس میں تمام مسائل کا حل ہے, اس کو لے کر چلیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابیاں ختم ہو جائیں گی. اب ہمارے پاس جناح صاحب جیسے نہیں ہیں نا کہ وہ گئے, ایک تقریر لکھی ہوئی تھی, انہوں نے وہ تقریر ڈیلیور کرنی تھی, واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو میں نے حکم دیا تھا کہ بھیا تم نے ادھر نہیں ادھر ہونا ہے نا, اور وہ نہیں تھا, تو انہوں نے اپنی تقریر سائٹ پہ رکھ دی اور کہا کہ جناب آپ کا جو حلف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. یاد ہے نا آپ کو واقعہ, کتاب میں درج ہے. میں آپ کو فرزانہ بھی ایک بات بتاؤں, تو جناح نہیں ہے نا, میں آپ کو ایک بات بہت جلدی چلے گئے نا. یہ چیز بدقسمتی ہے. بدقسمتی اس ملک کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بھی ایک حلف اٹھایا تھا جب میں ہائی کورٹ کا جج بنا تھا. جی جتنے بھی آئینی عہدے ہیں, صدر پاکستان ہے, وزیر اعظم ہے, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ کے اسپیکر ہیں, آپ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, آپ کے چیئرمین, جتنے صوبائی اسمبلی کے, ایون آرمڈ فورسز کے ممبرز جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد وہ بھی ایک حلف لیتے ہیں. وہ لیتے ہیں آئین کی پاسداری کا, آئین کی حفاظت کا, آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا, سیاست میں حصہ نہ لینے کا. ہاں بالکل, سیاست میں حصہ نہ لینے کا. اور جوڈیشری جو ہے اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے یہ فرائض جو ہے یہ حلف اٹھاتا ہوں بنا کسی ریا و رغبت اور اس میں ترغیب کے, میں اپنے جو عہدہ مجھے دیا گیا ہے اس کو میں نبھاؤں گا. ٹھیک ہے,
میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو سمبولیکلی حلف نہ اٹھایا کریں. جی ہاں، حلف اٹھانے سے پہلے اس کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں غور سے. اور پڑھیں اور کہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم قسم کھا رہے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے. اگر وہ کرسچن ہے تو وہ اپنے مذاہب کے حد تک بائبل پہ ہاتھ رکھ کے. ہندو ہے تو وہ گیتا پہ، سکھ ہے تو گرنتھ پہ. ٹھیک ہے، وہ ایک سولم افرمیشن کرتا ہے، ایک بیان حلفی دے رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. اور کاش ہم سب جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین پاکستان کا، اگر اس کی روح کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو مسائل ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈومین سے باہر جا کے دوسرے کی ڈومین میں کبھی بھی نہیں جائیں. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ صرف ایک، مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں صرف آرٹیکل 5 رہ گیا ہے، باقی سارا آئین سائڈ پر ہو گیا ہے، اور اس کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی روح کے مطابق آپ عمل کریں، نہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے گی. دیکھیے آرٹیکل 5 جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بنیادی ماخذ ہے پورے سسٹم کا. ٹھیک ہے نا. آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ جی، کہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا فرض اولین ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. اور آئین اور قانون کی پاسداری اور عملداری جو ہے وہ ہر ایک کا بنیادی فرض ہے، ہر اس شخص کا جو کہ فار دا ٹائم بینگ بھی پاکستان میں. جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پہ عمل کرنا، یہ تو وہ ڈیوٹیز ہیں. ریاست نہیں، ہر شخص کا نہیں، ریاست کے ساتھ. آف کورس ہے نا. آف کورس، بالکل، کہ آپ کی جو لائلٹی ہے ود دا اسٹیٹ وہ تو سب سے ٹھیک بنیادی ہے، بٹ ناٹ ود دا پرسن. ناٹ ود دا پرسن. دیکھیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ہاں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. حکومت جس کی بھی ہے، جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو صحیح الیکٹڈ طریقے سے آیا ہے، لیجیٹیمیٹ طریقے سے، اس کی سر بیچارے الیکٹڈ تو سائڈ پہ ہو گئے نا. وٹ ایور، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جی، جب وہ 96 کا الیکشن ہوا تھا، جی، اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ جب ان کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی، ان کی میجورٹی اس سے بھی زیادہ نیشنل اسمبلی میں سیٹس تھی، تو 96 کے الیکشنز کے بعد ان کو 17 سیٹوں پہ محدود کر دیا گیا. دوسری طرف بھاری مینڈیٹ دے دیا گیا. کیا کیا انہوں نے؟ وہ گئی اس سسٹم میں بیٹھی جا کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہم اس سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. وی آر اسٹل پارٹ آف دی سسٹم. آپ اچھا کام کریں گے، ہم اس کی حمایت کریں گے. جہاں آپ غلط کریں گے، ہم آپ کی مخالفت کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ، یہ جو پارلیمانی اسپرٹ جب تک ہم میں پیدا نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہر بندہ انفارچونیٹلی یہ سمجھتا ہے کہ میں انڈسپینسیبل ہوں، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی. کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، اور یہی خرابی کی جڑ بنتا ہے. خرابی کی جڑ. اچھا، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ یہ جو پی سی بی میں آخر میں آؤں گی آپ کا وہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جب بھی بات آتی ہے نا تو عجیب عجیب سے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. وہ میں آپ سے تجربہ پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کویت میں رہے ہیں. بس ایک سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ ہوا، اور پھر ٹرکیہ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ایک معاہدہ بھی ہو گیا، اوورآل ایران ہمارا پڑوسی ہے، وہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے. آپ کویت میں رہے، اس سارے ریجن کو آپ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا مشرق وسطیٰ میں ریئلائزیشن ہے کہ جو ماضی میں ہم نے کسی پر اعتبار کیا، اس کی بجائے اگر ہم خطے کے لوگوں پر اعتبار کرتے یا ممالک پر تو وہ زیادہ بہتر ہوتا؟ بالکل. دیکھیں، میں بہت پہلے کی بات ہے، میں 95-97 میں آئی واز اے ینگ بوائے جب میں ادھر کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی رہا 2 سال. کویت جو ہے وہ دیگر جو آپ کے گلف کے کنٹریز ہیں ان سے بہت پہلے ترقی کر گیا تھا. ان کی مالی پوزیشن بھی بہت زیادہ ساؤنڈ تھی، اور کویتیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ایک سپیریئر سمجھتے ہیں ایون عرب ورلڈ میں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارا ایک تو ہمارا جو کمپوزیشن ہے نا، تو اسلامی ممالک ہے. جی ہاں. اس کی ایک تنظیم ہے OIC. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس کے نیچے
جو عرب سپیکنگ ہے ان کی عرب لیگ ہے, جی ہاں چاہے وہ افریقہ میں ہے چاہے وہ گلف میں ہے. ٹھیک اس کے نیچے جو سب سے افیکٹو وہ گلف کوآپریشن کونسل ہے, ٹھیک ہے, جی جو کہ آپ کی جو امارات ہیں ساری ٹھیک وہ ان پہ مشتمل ہے. سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, اس میں قطر ہے, اس میں بحرین ہے, اس میں کویت ہے, اور یہ جو ہے عمان بھی, ٹھیک ہے جی. اب ان کی آپس میں زیادہ کوآپریشن ہے, یہ زیادہ اسٹرانگ بانڈنگ ہے. ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جی سی سی لیول پہ اگر آپس میں, کیونکہ ان کے بہت سارے معاہدے ہیں, ٹریڈ ان کی کامن ہے, ایک شہری دوسرے اس میں جا کے جائیداد خرید سکتا ہے, آ جا سکتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو زیادہ ملیٹریلی ایک دوسرے کا جو ہے وہ ٹریٹی کرنی چاہیے تھی اچھا آپس میں. جی لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ 91 میں جب عراق نے کویت پہ قبضہ کیا, اس کے بعد پھر یونائٹڈ فورسز آئیں جس کی ڈومیننس امریکنس کر رہے تھے, ان کی پریزنس جو ہے وہ صدام حسین کی وجہ سے انہوں نے اڈے آپ کے سعودی عرب میں بھی بنا لیے, کویت میں بھی بنا لیے, قطر میں بھی بنا لیے, کیونکہ ان کو تھریٹ تھی ان سے, ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کوآپریشن تھی یو ایس کے ساتھ ان کی وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس ریجن میں وہ سب سے بڑا لاڈلا بچہ ہے ان کا, امریکہ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریئلائزیشن پیدا ہو رہی ہے, اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں 70s میں پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا, اس وقت بھی تھا, پاکستان کی بہت ساری فوج وہاں پہ ہوتی تھی, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ چیزیں ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا, ترکیہ کا اور سعودی عربیہ کا, اگر یہ جی سی سی لیول کے اوپر اگر یہ تمام ریاستیں ایک جگہ پہ آ جائیں اور وہ ڈپینڈنسی ختم کر دیں اپنی امریکہ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس معاہدے کا حصہ بن جائے تو یہ ایک بہت مضبوط ایک اتحاد قائم ہو جائے گا جو کہ اسرائیل کے اگینسٹ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوگا. تو اس میں کیا ایران شامل ہو سکتا ہے؟ ایران بھی اگر ہو جائے تو میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے, لیکن ایران میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے فائٹ کیا ہے جو کہ توقعات کے بڑا اگینسٹ تھا, امریکہ کے اگینسٹ, اسرائیل کے اگینسٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے ایک رول پلے کیا تھا اس میں ایک میڈیشن کا, جو امریکہ نے بھی ان کو مانا تھا, باقی ممالک نے, سعودی عرب نے بھی اور ایران نے بھی, سب نے, قطر, سب اس میں شامل تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ ایک میٹنگ ہونی تھی سوئٹزرلینڈ میں, جس پہ جے ڈی وینس اور ان کے دو وہ بھی آ گئے, پاکستان سے بھی چلے گئے, اور وہاں پہ توقع تھی کہ ایک دستاویز کے اوپر دستخط ہو جائیں گے, ایک ایم او یو تو آلریڈی سائن ہو چکا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو وہاں سے واک آؤٹ کیا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان کی کیا کنسیڈریشن ہوگی وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک موقع ضائع کر دیا. اگر اس وقت ایک دستاویز پہ سب دستخط کر دیتے اور ایک معاہدہ ہو جاتا, اور ایران جو ہے وہ اس پہ جو 1979 سے لے کر اب تک جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اقتصادی, اس سے اگر وہ نکل آتا اور بہت ساری مراعات لے لیتا اور انٹرنیشنل ارینا میں دوبارہ واپس آ جاتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی رجیم کے لیے بھی اور ان کی عوام کے لیے بھی بہت بہتر تھا. لیکن وہ ان کا اپنا ذاتی وزڈم ہے کہ کیوں ادھر سے انہوں نے واک آؤٹ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک انسرٹینٹی وہاں پہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے, لیکن پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے. پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ 3 ممالک میں ہوا ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ کم از کم یہ جی سی سی کے تمام ممالک تک پھیل جائے, تو وہ میرا خیال ہے ان ممالک کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی بہت اچھا, ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. آخر میں وہی پی سی بی والا آپ کا تجربہ. پی سی بی میں آپ کو ایک بڑی ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں نا. اچھا, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کرکٹ سے مجھے بہت زیادہ کریز نہیں تھا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو میں اس کو بڑا غور سے دیکھتا تھا. تو اتفاقاً 23 نومبر 2023 کو میں کسی جگہ آ رہا تھا, تو مجھے اس وقت کے سیکرٹری وہ جو تھے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, حنیف اورکزئی صاحب, مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ایک عہدہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کرکٹ بورڈ,
تو اس میں وہ خالی ہے اور وہ بھرا جانا بڑا ضروری ہے اور آپ اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ آفر کی. اچھا. میں نے پھر اس کو پڑھا اور میں نے اس کو قبول کر لیا کہ میں محدود مدت کے لیے آؤں گا. میرا کام وہاں پہ بورڈ آف گورنرز کو تشکیل دینا تھا کیونکہ وہ بری کمیٹیاں چل رہی تھیں. جب ادھر الیکشن کمشنر بنا تو اس وقت ذکا اشرف صاحب جو تھے وہ مینجمنٹ کمیٹی 6 مہینے کے لیے بنی تھی, اس کے سربراہ تھے. اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے بورڈ آف گورنرز جس کی تشکیل بڑی مشکل سے ہوئی, اس سے پہلے وہ مختلف پارٹیز اس میں انجنکشنز لے لیتی تھی کسی کورٹ سے. تو آخری جو ایک انجنکشن تھا وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں تھا. میں خود گیا ادھر, وہ میں نے اسٹے ختم کروایا. تو پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک بورڈ آف گورنرز تشکیل دیا. لیکن اس میں ایک مزیدار بات یہ ہوئی کہ ذکا اشرف جو تھے وہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور پی سی بی کی جو کمپوزیشن ہے, اب تو شاید اس میں بورڈ آف گورنرز کی تعداد 11-12 ہو گئی ہے, اس وقت 10 تھی. اس وقت جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے یہ پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ جو بھی ہو. تو اس وقت جو اور 10 کی جو کمپوزیشن تھی بورڈ آف گورنرز کی, اس میں 2 نامزد ہوتے تھے وزیر اعظم کی طرف سے, پیٹرن کی طرف سے نامینیز. وہ اس وقت ذکا اشرف صاحب تھے اور ایک مصطفیٰ رمدے صاحب ایڈوکیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب میں نے یہ بورڈ آف گورنرز تشکیل دیا تو اس میں ایک ڈراسٹک چینج آئی. اس میں یہ ہوا کہ ذکا اشرف صاحب نے ریزائن کر دیا بطور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی بھی پی سی بی اور بطور نامینی آف دا پرائم منسٹر. اچھا. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, یہ اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, انہوں نے خود ریزائن کیا یا ریزائن کروایا گیا؟ انہوں نے کیا, اس کی کوئی وجوہات تھی. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ جو محسن نقوی صاحب تھے اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو ان کی نامینیشن ہو گئی ذکا اشرف صاحب کی جگہ ایز نامینی آف دا پرائم منسٹر. تو نارملی ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو چیئرمین بنتے ہیں وہ چونکہ اس کے لیے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہونا ضروری ہے, تو وہ چونکہ نامینی ہو گئے تو زیادہ امکانات یہی ہوتے ہیں کہ ان نامینیز میں سے ہی کوئی ایک چیئرمین آف دی پاکستان کرکٹ بورڈ بنتا ہے. تو وہ پھر باقی میں نے تشکیل دیے 8 جو اراکین تھے, اور پھر محسن نقوی صاحب بھی اس میں آ گئے. تو پھر میں نے خود الیکشن کنڈکٹ کروایا اور اس میں آفر کیا ہم نے سب کو کہ آپ نامینیشن پیپرز لیں اور کنٹیسٹ کریں, لیکن کسی نے بھی کنٹیسٹ نہیں کیا. تو محسن نقوی صاحب جو تھے وہ واحد امیدوار تھے جو کہ بلا مقابلہ ہو گئے, اور میں نے خود ان کو اناؤنس بھی کیا, نوٹیفائی بھی کیا, اور ان کو میں نے پھر جو ہے وہ چارج بھی دیا. ہاں, اس میں ایک دوسری انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پی سی بی, جب چیئرمین پی سی بی کا عہدہ خالی ہوتا ہے تو الیکشن کمشنر آف دی پی سی بی جو ہے وہ بن جاتا ہے چیئرمین. اچھا. وہ اس وقت تک چیئرمین رہتا ہے جب تک نئے چیئرمین کا انتخاب نہ ہو جائے. تو وہ جو انٹرویننگ پیریڈ تھا, میں الیکشن کمشنر بھی تھا اور چیئرمین پی سی بی بھی تھا, اور چیئرمین پی سی بی کے نہیں, چیئرمین پی سی بی تو میں زیادہ کم عرصہ تھا, میرا خیال مہینہ ہوگا. لیکن یہ جو الیکشن ہے بورڈ آف گورنرز کا, ان کا انتخاب, اس کا نامینیشن, اور جس کے نتیجے میں محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بنے, وہ میری ہی صدارت میں اور میری اس میں اجلاس ہوا تھا, اور میں نے ہی ان کو چارج دیا. سر, کیا ایسا خاص ہے اس میں کہ معاملات جو ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں, لوگوں کی سوال بڑے اٹھتے ہیں؟ دیکھیے, سوالات تو واقعی بہت اٹھتے ہیں, لیکن اب اس کے جواب جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, اور ہم کافی زیادہ ٹائم اس وقت کنزیوم کر چکے ہیں. ایسے ہی جاتے جاتے بتا تو دے نا کہ کیا ہے اس میں, یہ سونے کی چڑیا ہے, کیا معاملہ؟ پاکستان کرکٹ بورڈ, دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی ایک, کیونکہ عوام کا ایک پیشن ہے, وہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک نعرہ ہے نا, 1 پیشن 1 نیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو تمام عوام کو یکجا کر دیتی ہے. تو اس کی تو اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. پھر اس میں گلیمر ہے بہت زیادہ, اس میں فیم ہے, اس میں اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, تو پی سی بی کا چیئرمین بننا جو ہے وہ, حالانکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ چیئرمین پی سی بی کی کوئی تنخواہ یا کوئی مالی ان کو کوئی
منفعت حاصل نہیں ہے. ہوں، ان کی صرف پریولیجز ہیں، ہاں، لیکن وہ پریولیجز اتنی زیادہ اتنی ہیں زیادہ ہے کہ کہ کیونکہ تنخواہ کی ضرورت. میرے خیال میں کہ ہاں، جب چیئرمین پی سی بی ہوں، کہیں ٹریول کرتے ہیں ہاں، تو ان کو $600 پر ڈے ڈی اے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا، جو کئی ممالک میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہوں، آپ کی فرسٹ کلاس کی جو ٹکٹ ہے، آپ کی سپیریئر کلاس کے ہوٹلز، وہ ساری چیزیں، پھر آپ کی آؤ بھگت ادھر ادھر. تو وہ ایک، کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ صرف اب گیم نہیں رہی، ہاں جی، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے اور اس میں گلیمر بھی شامل ہے. ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا آفس ہے ہوں. جو کہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اور کسی کے یہ بھی کسی کے انڈر اچھا، ہی ہو. آپ کو میں انٹرسٹنگ ایک بات جی بتاؤں، جی، کیونکہ میں خود وکیل ہوں. ہاں، سیریسلی میرے کچھ دوستوں نے، ہوں، جب میں چیئرمین پی سی بی تھا، ہوں، تو مجھے وکیل دوستوں نے آ کے کہا کہ یار آپ ایک ایسا نقص والا بورڈ آف گورنرز بنا دو کہ جس کو ہم چیلنج کر دیں اور وہ اسٹے ہو جائے، اچھا. تو آپ اس وقت تک پرولونگ کرتے رہیں گے ایز چیئرمین پی سی بی. تو اچھا، مشورے آپ کو بھی بڑے آنیسٹلی، ملے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے وہ ہوں، عہدہ پسند نہیں تھا، بڑا اٹریکٹیو عہدہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں ایک عبوری طور کے اوپر وہاں گیا ہوں، ہوں، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی ہوں، کہ آپ ایک بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی رولز تشکیل دیں، ہوں. اور کم وقت میں جو ہے یہ وہ ایک چیئرمین کا الیکشن چلے، کروا آپ دیں نے اور تو واپس اپنا آ ایک جائیں. آئینی فرض کہے نا وہ پورا کیا. کھیل کو کھیل رہنے دیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں، عدالت کو عدالت رہنے دیں، اور صحافت کو صحافت رہنے دیں. اسی میں ہماری بقا ہے. بالکل بکا ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام شہری، ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. جی ہاں، ایک تو ہم، وہ جو آرٹیکل 5 کا آپ نے ذکر کیا، ہوں، وہ ہم پہ بھی لازم ہے، اور جو لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں یا بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، کسی بھی حیثیت پہ شامل، ہوں، وہ سب پابند ہیں آرٹیکل 5 کے. ہوں. اس پہ اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں اور ریاست سے وفاداری کریں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور بڑی ڈیٹیل سے ہمیں آئین کو سمجھایا. ہم سب کو اس وقت آئین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ 1973 کا آئین ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اگر اسے پوری روح کے ساتھ ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں. آپ کے وقت کا، آپ کی ان باتوں کا، آپ کی ان سجیشنز کا، سب چیزوں کا بے حد بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے دیکھا ایک جو آئین جس کے اوپر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی. سب کچھ وہ کہتے ہیں نا، شیشے کی طرح صاف ہے، بس ہمیں اس صاف شیشے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے دھندلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.